ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل میرج انفارمیشن۔ السلام علیکم۔ میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا، یہ وہ الفاظ تھے جو اظہر کے گھر والوں پر ہتھوڑا بن کر برسے۔ اس کی ماں، اس کی بہنیں جو آج تک کلثوم کو بانجھ پن کا طعنہ دیتی آئی تھیں، آج اظہر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر سکتے میں آ گئیں۔ 4 سال پہلے اظہر اور کلثوم نے پسند کی شادی کی تھی۔ اظہر ایک پڑھا لکھا اور اچھی نوکری پر فائز قابل نوجوان تھا، جبکہ کلثوم کچھ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن پیار نے دونوں کو ایک کر دیا۔ شادی کی پہلی سال تو سوال جواب نہیں ہوئے، لیکن جب دوسرا سال بھی گزر گیا تو رشتہ داروں میں چہ مگوئیاں شروع ہو گئیں۔ اظہر کی بہنیں بھی بہانے سے کلثوم کو اولاد کا پیدا نہ کرنے کا طعنہ دی جاتی۔ کلثوم خود بھی پریشان رہنے لگی۔ منتیں مانگ، نفل پڑھ، دعائیں کر، کیا کچھ نہیں کیا تھا جو وہ بیک وقت کر رہی تھی۔ شادی کو 3 سال گزر گئے۔ اظہر جیسے اب بھی اللہ پر بھروسہ تھا، لیکن اس کی ماں اپنے گود میں پوتے پوتیوں کی بہار کو ترسے جا رہی تھی۔ ایک دن اس نے فیصلہ کن انداز میں اظہر کو کہہ دیا کہ میں تمہارے لیے دوسری بیوی ڈھونڈوں گی، مجھے ہر حال میں اپنے پوتے پوتیاں دیکھنی ہیں۔ یہ آواز کلثوم کے کانوں میں پڑی تو وہ دل کر رہ گئی۔ دل ہی دل میں ماں نہ بننے کی وجہ سے وہ بھی کسی حد تک بے چین اور پریشان تھی، لیکن اللہ کی رضا کے سامنے سب ہی بے بس تھے۔ شادی کو 4 سال گزر گئے۔ اظہر کی محبت کلثوم سے ذرا بھی کم نہ ہوئی۔ کلثوم بھی اظہر سے محبت میں کمی نہیں لائی تھی، لیکن اظہر کی ماں اب باقاعدہ کلثوم کو بانجھ پن کے طعنے دینے لگی تھی۔ ایک رات کلثوم نے اظہر کو چیک اپ کروانے کا مشورہ دیا۔ آخر کچھ تو پتہ چلے گا کہ مسئلہ آخر ہے کیا۔ پہلے تو اظہر نہ مانا اور اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی کے سامنے ہتھیار ڈال دینے کو ہی ترجیح دی، لیکن کلثوم کے اصرار پر اظہر ایک دن ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے چلا گیا۔ لیبارٹری میں اظہر اور کلثوم دونوں کے خون کے اور دیگر کئی سیمپل کے لیے گئے تھے۔ ہفتے بعد رپورٹ ملنے تھی۔ یہ ہفتہ کلثوم کے لیے مشکل ترین تھا۔ پل پل اس کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ دوسری طرف اظہر اب بھی مطمئن تھا، اپنی روٹین کا سر انجام دے رہا تھا۔ اظہر کی ماں اور بہنیں اپنے تئیں کلثوم کو باندھ کر چکی تھیں اور اظہر کی دوسری شادی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ و بچار شروع کر چکی تھیں۔ اللہ اللہ کر کے وہ دن بھی آ گیا۔ اظہر لیبارٹری سے رپورٹ سے لے کر سیدھا اپنے گھر آ گیا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی فیلنگز نہیں تھیں۔ گھر میں کلثوم سمیت اظہر کی ماں اور بہنیں بے چینی سے منتظر تھیں کہ کب رپورٹ آئے اور وہ کلثوم کا چٹیے سے پکڑ کر گھر سے نکال دیں اور اظہر کی دوسری شادی کر دیں۔ اظہر گھر داخل ہوا، کئی نظریں اس کی جانب اٹھیں۔ کیا بنا؟ سب سے پہلے سوال کرنے والی اس کی بیوی کلثوم تھی۔ اظہر مسکرایا۔ اظہر کی والدہ نے فوراً کہہ دیا، دیکھنا میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، نقص تو اس چڑیل میں ہے۔ اظہر کیا ہوا؟ کچھ بولو۔ کلثوم گھبرائے سے لہجے میں دوبارہ کہا، میں باپ نہیں بن سکتا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو اظہر کے گھر والوں پر ہتھوڑا بن کر برسے۔ اس کی ماں، اس کی بہنیں جو آج تک کلثوم کو بانجھ پن کا طعنہ دیتی آئی تھیں، آج اظہر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر سکتے میں آ گئیں۔ نہیں اظہر، تھا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی ماں کی آواز تھی۔ آخر کون ماں ہو سکتی ہے جس کو اپنے بیٹے میں نقص کی امید ہو، لیکن جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ جی ماں، یہ سوچ ہے۔ کلثوم کی رپورٹس بالکل کلیئر ہیں، وہ مکمل تندرست ہے، نقص آپ کے بیٹے میں ہے، میں کبھی نہیں باپ بن سکتا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، پارٹ نمبر 1۔ تو پارٹ نمبر کچھ دن میں ریلیز ہو جائے گا۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ۔